أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. واصلی واسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، تراویح میں جو صورتیں تلاوت کی گئیں ان میں سے ایک اہم سورۃ الحجرات ہے. سورۃ الحجرات، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا آداب، معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزرنے کا سلیقہ بتاتے ہیں. سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن آداب کو ملحوظ رکھنا ہے اس کی وضاحت کیے ہیں، اور مسلمانوں کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات میں بیان کی. سورہ حجرات کی تقریباً ہر آیت کے پیچھے کچھ نہ کچھ واقعات اور قصے ہیں، انہی کی طرف مختصراً میں اشارہ کرتے جاؤں گا. سورہ حجرات کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، تم اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے جس طرح آواز بلند کرتے ہو اس طرح اللہ کے رسول کی آواز پر آواز بلند نہ کرو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز بلند کرنے کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو یہ تعلیم دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز بلند کرنا منع ہے. اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کی بلند کرے گا تو اس کا نتیجہ اور اس کی سزا یہ بتائی گئی کہ اس کے نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گے اور اسے محسوس بھی نہیں ہوگا. جب یہ آیت نازل ہوئی، مدینے میں ایک صحابی رہتے تھے، ان کا نام تھا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا کہ میری آواز بلند ہے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہی تعلق سے کہا کہ میری آواز بلند ہونے کی وجہ سے میرے اعمال ضائع ہو گئے ہیں. وہ بڑے غم زدہ ہوئے، بہت پریشان ہوئے اور کہا کہ میں جہنمیوں میں سے ہو گیا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر کے
اپنے اعمال کو ضائع کر دیا اور یہ غم سے بہت پریشان ہو کر گھر میں بند ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ثابت بن قیس اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنی آواز پر، جو کہ ان کی آواز بلند ہے، اس پر بہت پریشان ہیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں انہی کے تعلق سے کہا گیا ہے اور وہ گھر میں بند ہو چکے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی نیکیاں ضائع ہو گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے ایمان کو، نیکیوں میں آگے بڑھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں ثابت بن قیس مراد نہیں ہے، ثابت بن قیس تو جنتیوں میں سے ہیں، ثابت بن قیس جنتیوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب اللہ کے رسول کی یہ بات پہنچی تو وہ اپنے گھر سے نکلنے لگے، اور ثابت بن قیس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے جو خوشخبری سنائی کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد یمامہ جنگ میں، ایک بہت بڑی جنگ چلی تھی یمامہ میں، اس جنگ میں شریک ہوئے اور اس جنگ میں یہ شہادت پا لیتے ہیں۔ تو اس طرح ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی۔ یہ آیت جیسے ہی نازل ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، آئندہ سے میں آپ سے دھیمی آواز میں بات کروں گا، سرگوشی کی شکل میں، یعنی بالکل پست آواز میں آپ سے بات کروں گا۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے رسول کے دربار میں آواز بلند کر کے بات نہیں کیا کرتے، بالکل پست آواز میں بات کیا کرتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہماری نیکیاں ضائع اور برباد نہ ہو جائیں۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا کہ اس آیت کے بعد جو آیت ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو نیچی رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے آزمایا، امتحان لیا، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ان کے انتظار میں ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی کہ آیت نازل ہونے کے بعد ان کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے سامنے دھیمی پست آواز میں بات کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیا اور ان کے لیے بہت بڑا اجر انتظار میں ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف بیان کی۔ اب ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں اس آیت پر صحابہ کرام نے عمل کیا، آج کے زمانے میں ہم اس آیت پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے، دنیا میں تھے، تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی آواز پر کبھی آواز بلند نہیں کی۔ ہمارے لیے اس پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، کوئی حدیث، کوئی سنت ہمارے سامنے آ جائیں تو اس حدیث کو آنکھ بند کر کے قبول کریں، اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو نہ لائیں، اللہ کے رسول کے حدیث کے مقابلے میں اپنی بات کو آگے نہ بڑھائیں۔ آج کے زمانے میں سائنس کی ترقی کی وجہ سے انسان ہر بات کو عقل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کوئی بات اللہ کے رسول کی عقل میں سمجھ میں نہ آئے، عقل میں نہ آئے اور اس کی سمجھ میں نہ آئے تو دھڑلے سے بڑے آسانی کے ساتھ اللہ کے رسول کی بات کو جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز بلند کرنے سے منع فرمایا، تو اگر کوئی آدمی اپنی بات کو اللہ کے رسول کی بات پر ترجیح دیتا ہے تو کس قدر بڑا گناہ ہو سکتا ہے، اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے۔ آج کے زمانے میں اللہ کے رسول کی کوئی بھی حدیث ہمارے سامنے آ جائے
تو اپنی بات کو یا کسی اور کی بات کو یا اپنی سمجھ کو اللہ کے رسول کی بات پر آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات جیسے ہی ہمارے سامنے آئے وہاں ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے، اپنے کم علمی کو کوس دیتے ہوئے کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت کم علم دیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات سر اور آنکھوں پر، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر دینا ہے، سرنڈر کر دینا ہے۔ یہ پہلی دو آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا۔ اب جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مکہ فتح ہو چکا تھا، مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ اسلام میں داخل ہونے والے تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے دور دراز سے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے، دور دراز سے وفود آیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے۔ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے یہ آداب نہیں معلوم تھے۔ بعض لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پکارتے، یا رسول اللہ یا محمد اخرج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آرام کرتے تھے۔ ایسی صورت میں کبھی یہ لوگ جیسے ہی مدینہ پہنچتے اللہ کے رسول کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر کہتے، یا محمد اخرج، اے محمد نکلو، ہم آ چکے ہیں، ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح بعض لوگوں نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کی 4 آیت نازل کی، اس میں کہا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ وہ لوگ جو آپ کو آپ کے حجرے، آپ کے گھر کے باہر سے پکارتے ہیں بلند آواز سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کرتے ہیں۔ اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ یہ ہے کہ بنو تمیم کا قبیلہ جب اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے تو ان کا ایک وفد جو ہے اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے آیا۔ جیسے ہی یہ لوگ مدینہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ تو مسجد نبوی جیسے پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس، گھر کے پاس پہنچتے ہیں، باہر رک کر بلند آواز سے کہتے ہیں، یا محمد اخرج، اے محمد باہر آؤ، ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کی یہ حرکت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی۔ یہ حرکت اس حرکت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، کہا کہ جو لوگ آپ کو پکار رہے تھے ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں تھے، اعرابی تھے، ابھی اسلام لے آئے ہیں، اسلامی آداب سے، اخلاق سے ناواقف ہیں، اس وجہ سے ان لوگوں نے اس طرح کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کیا کرتے تھے کہ آدمی میں جلد بازی نہ ہو، آدمی میں کسی آدمی میں بردباری دیکھتے، اچھے اخلاق دیکھتے تو اللہ کے رسول اس کی تعریف کیا کرتے تھے۔ جب وفود آنے لگے تو وفود عام طور پر ابھی اسلام لایا کرتے تھے، انہیں اسلامی اخلاق سے اتنی معلومات نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد عبد القیس نامی ایک وفد آیا۔ وفد کہتے ہیں جماعت، یعنی مہمانوں کی ایک بڑی جماعت اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے آیا کرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے نجران سے، یعنی تقریباً ابھی جو یمن ہے وہاں سے ایک بڑی جماعت اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے آئے۔ لمبے مسافت طے کر کے آنے کی وجہ سے یہ لوگ جیسے ہی مدینہ مسجد نبوی پہنچے تو اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے، اللہ کے رسول سے بات چیت کے لیے دوڑنے لگے۔ تو اس میں ایک آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ آدمی جیسے ہی مدینہ پہنچے، مسجد نبوی پہنچنے کے بعد انہوں نے جلدی نہیں کی، جانور سے اپنے سواری سے آسانی کے ساتھ، آرام کے ساتھ اترے، جانور کو ایک جگہ باندھیں اور تیار ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آئے، ملاقات کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دیکھ کر کہا، ان فیک خصلتین، تمہارے اندر 2 اچھے اخلاق ہیں، تمہارے اندر جو 2 اچھی خوبیاں ہیں، یحبہم اللہ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اس آدمی کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا، ان فیک خصلتین، تمہارے اندر 2 اچھی خوبیاں ہیں جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، الحلم والانات، سب سے پہلی خوبی یہ کہ تمہارے اندر بردباری ہے، اچھے اخلاق والے ہو، بڑے اخلاق والے ہو، جسے ہم کہتے ہیں چلر پن نہیں ہے آپ کے پاس۔ کیوں؟
کیونکہ انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے سب لوگ بھاگ رہے ہیں، تو اطمینان کے ساتھ سواری کو باندھا اور نئے کپڑے، اچھے کپڑے پہن کر اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے آئے۔ پہلی صفت یہ بتائی کہ تمہارے اندر بردباری ہے، دوسری صفت یہ بتائی کہ تمہارے اندر انات کے معنی جلد بازی نہیں ہے، ہر کام کو اطمینان سے، اس کام کو جس ڈھنگ سے کرنا چاہیے اس ڈھنگ سے تم کر رہے ہو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی تعریف کی جس میں یہ خوبیاں تھیں۔ اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی آدمی میں خوبی ہو اور تو اس کے بیان کرنے میں کوئی فتنہ نہ ہو، تو آزمائش نہ ہو، تو تعریف کبھی کبھار لوگوں کے سامنے کرنا جائز ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی۔ چھٹی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو خبر کو پھیلانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ خبر صحیح ہے یا نہیں، بات سچی ہے یا نہیں، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس بات کو مان کر اس بات کو دوسروں تک پہنچا دو، اور جب تحقیق کے بعد یہ معلوم ہو کہ وہ جھوٹ ہے یا غلط ہے تو اس پر اپنے آپ پر آپ نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے۔ اس واقعے یہ آیت نازل ہونے کے پیچھے ایک واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آدمی تھے حارث بن خزاعی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے اور اسلام لے آئے۔ اسلام لانے کے بعد اپنے علاقے کو پہنچ گئے اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں اور قبیلے والے بھی اسلام لا چکے ہیں، میں اپنے قبیلے اور خاندان میں پہنچ کر لوگوں سے زکوٰۃ کا مال جمع کروں گا، زکوٰۃ کے مال جمع کرنے کے بعد میں اس کی حفاظت اپنے پاس کروں گا، آپ اپنے نمائندے کو بھیج دیں، جیسے ہی آپ کا نمائندہ آپ کی طرف سے کوئی آدمی آئیں گے میں ان کے حوالے کر دوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستی کے زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ کہ حارث ابن خزاعی سے زکوٰۃ کا مال لے کر آؤ۔ تو جیسے ہی یہ جاتے ہیں تو راستے میں ایک قبیلہ آیا، بنو خزاعہ، انہیں ڈر ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ پر حملہ نہ کر دیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ بنو خزاعہ والے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ زکوٰۃ دینے سے انکار کرنا گویا کہ اعلان جنگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو بھیجا، جیسے ہی اللہ کے رسول چند لوگوں کو بھیجتے ہیں تو بنو خزاعہ کے لوگ نمائندہ نہ آنے کی وجہ سے خود زکوٰۃ کے مال لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تمہارے پاس کوئی خبر لانے والا خبر لائیں تو خبر کو پہلے تحقیق کر لو، اس کو دوسروں تک پہنچانے سے پہلے۔ کسی بھی خبر کے تعلق سے، کسی بھی واقعے کے تعلق سے اگر تمہارے پاس کوئی بات پہنچے تو اس کو پھیلانے سے پہلے، اس کو ماننے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی بھی انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ انسان کون سا انسان جھوٹا ہے، کون جھوٹا ہے، یہ جاننے کے لیے کافی ہے کہ ان یحدث بکل ما سمع، لوگوں سے جو بھی بات سنے بغیر تحقیق کے اس کو لوگوں میں پھیلانے لگے۔ بغیر تحقیق کے جو آدمی لوگوں میں بات پھیلائیں تو وہ آدمی اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں جھوٹا مانا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو بھی بات سنے اس کو بغیر تحقیق کے لوگوں میں پھیلا دیں۔ یہی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری چہیتی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب منافقین نے بہتان لگائے تو اس پر بھی یہی معاملہ ہوا کہ بعض سچے اور پکے ایمان والے جن کا ایمان مضبوط تھا بغیر تحقیق کے باتوں کو مان لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، جب تم لوگوں نے منافقین کی طرف سے یہ جو جھوٹی باتیں بہتان پھیلائی جا رہی تھیں تو ام المؤمنین کے تعلق سے تم لوگوں نے
کیوں اچھی امید نہیں رکھی، اچھا گمان کیوں نہیں رکھا؟ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، جب ان لوگوں نے کوئی اپنی بات کی کوئی دلیل نہیں لائی، کوئی ثبوت نہیں لائے تو وہ جھوٹے تھے، تحقیق کر لیتے تو معاملہ آسان ہو جاتا۔ بعض مسلمانوں نے بات کی تحقیق نہیں کی، منافقین کی بات کو ماننے کی وجہ سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف چند غلط سوچ ان لوگوں نے اختیار کر لیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اس طرح آئندہ نہ کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی کہ کوئی بھی بات آئے اس کو پھیلانے سے پہلے یا اس کو ماننے سے پہلے اس کو تحقیق کر لینا چاہیے کہ یا صحیح ہے یا نہیں۔ جب اس بات کی کوئی دلیل ہو، ثبوت ہو تو اس کو ماننا چاہیے، اگر نہ ہو تو اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔ اگر انسان ہر بات جو سنے اس کو ماننے لگیں، اس کو پھیلانے لگیں تو اسلامی معاشرے میں بدظنی اور غلط خیالات بہت زیادہ پھیل جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح کرنے والے منافق ہوا کرتے ہیں، جن کی نیتیں، جن کے ارادے اچھے نہیں ہوتے، وہ لوگ ہر سنی بات کو دوسروں تک سنانے لگتے ہیں، ہر سنی بات کو ماننے لگتے ہیں۔ یہ منافقوں کی علامت بتائی گئی، اسی لیے ہمیں اس طرح کے کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ ایک اہم واقعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مسلمانوں کی دو جماعت آپس میں لڑنے لگیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کرو۔ اس آیت کے پیچھے ایک اور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ فتنے میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ بڑی تعداد ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو دل بہلانے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو اپنی طرف صحیح دعوت دینے اور اس کو صحیح عقیدہ اختیار کرنے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اس طرح بعض صحابہ اکرام نے مشورہ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے اس مشورے کو قبول کر کے اپنی ایک گدھی پر سوار ہو کر اس کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بہت سارے صحابہ اکرام تھے۔ عبداللہ ابن ابی منافق تھا، بظاہر اسلام کا اعلان کیا کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت قسم کی دشمنی تھی۔ اللہ کے رسول کو سخت نفرت کیا کرتا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اس کے پاس ایک گدھی پر سوار ہو کر آ رہے ہیں تو اس نے دور سے اشارہ کر کے کہا کہ تم میرے پاس مت آؤ، تم میرے پاس مت آؤ، تمہاری گدھی کی جو ہے بدبو مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ صحابہ اکرام نے جب یہ سنا تو اس کی گستاخی کو دیکھ کر صحابہ اکرام ناراض ہو گئے اور کہا کہ تمہاری جو بدبو ہے وہ بدبو ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی بدبو تمہارے بدبو سے زیادہ بہتر ہے، تم گئے گزرے انسان ہو۔ اس طرح لوگوں کے درمیان، صحابہ اور بعض منافقوں کے درمیان جھگڑے ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد آیت نازل کی کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتوں میں لڑائی ہو جائے تو پہلے ان میں صلح کرنے کی کوشش کیا کرو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر کوئی جماعت حق کو نہ مانے تو باقی جماعت کے ساتھ تم لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ حق کی طرف لوٹ آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اور دونوں جماعت کے درمیان انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ فیصلے کیا کرو۔ اس آیت کے پیچھے وہ واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی سے ملاقات کے لیے گئے تو اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ گستاخی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد ہمیں یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو لڑائی کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں کو سمجھانے اور صلح کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کبھی کبھار جھگڑے ہونا یا غلط خیالات کی وجہ سے دو جماعتوں میں ہو جانا یہ ممکن ہے، لیکن جھگڑے اور غلط خیالات، غلط چیزوں کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرائی جائے۔
یہ نہیں کہ ان دونوں کو اور بھڑکا کر دونوں جماعتوں کو اور دور کریں اور دونوں جماعتوں کے درمیان اور دشمنی پیدا کریں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں، جو دشمنی ہے، اس کو صلح کے ذریعے اور عدل و انصاف کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بھائی دوسرے مسلمان کا بھائی ہونے کی وجہ سے نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے رسوا کرتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی اور کے حوالے کرتا ہے کہ اس پر ظلم کیا جائے. تو اس طرح مسلمانوں کا جو معاشرہ ہوگا، مسلمان آپس میں جیسے مل جل کر رہیں گے، ان کے ماحول میں اخلاق ہو، آداب ہو، انصاف ہو، اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں مسلمانوں کو جو معاشرہ، جو سوسائٹی بنانا ہے، اس کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بعض ایسی چیزوں سے منع فرمایا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے تعلقات بگڑ سکتے ہوں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے خیالات بگڑ سکتے ہوں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے تعلقات خراب ہو سکتے ہوں. ایسی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مذاق اڑانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی بھی جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے. کیوں مذاق نہ اڑائے؟ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، جو جماعت دوسرے جماعت کا مذاق اڑا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ جماعت زیادہ بہتر ہو. ولا نساء من نساء، اور نہ ہی کوئی عورتوں کی جماعت دوسرے عورتوں کی جماعت کا مذاق اڑائے. یہ خاندان والے دوسرے خاندان والوں کا، یہ ایک محلے والے دوسرے محلے والوں کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زیادہ پسندیدہ ہو. سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ مذاق اڑانے سے دور رہو. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے صحیح اور اچھے معاشرے قائم کرنے کے لیے جو بات بتائی وہ یہ کہ برے القاب سے پکارنے سے رک جانا. کسی بھی انسان کو برے القاب سے پکارنا، برے لقب جسے وہ ناپسند کرتا ہو، لنگڑا، کانا، یا کوئی بھی اس کے اندر کوئی عیب ہو، اس عیب کی وجہ سے اسے پکارنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد کسی مسلمان کو برے القاب سے پکارنا بہت ہی بری صفت ہے، بری عادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو آدمی مسلمانوں کو برے القاب سے پکارنے سے نہیں روکے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو توبہ نہ کریں فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس سے تجاوز کرنے والے ہیں. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں دو اہم چیزوں سے منع فرمایا کہ مذاق اڑانے سے رکنا چاہیے، دوسری چیز کہ برے القاب سے منع فرمایا. اس کے بعد تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگوں بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن، ایک دوسرے کے تعلق سے غلط خیالات اختیار کرنے سے، بد ظنی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب کوئی مسلمان، جب تک اس کی کوئی برائی یا کوئی غلطی جب تک ظاہر نہ ہو جائیں، تب تک کسی بھی مسلمان کو اس کے تعلق سے غلط ارادہ یا غلط خیال رکھنے کی اجازت نہیں. اگر کوئی آدمی چھپ کر غلطی کرتا ہے، اس کی غلطی لوگوں میں نہیں آئی ہے، تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کی غلطی لوگوں میں پھیلائیں. ہاں البتہ اس کی غلطی کی وجہ سے دوسروں کو نقصان ہو سکتا ہے، دوسرے اس غلطی سے متاثر ہو سکتے ہیں، تب اس کی غلطی کو بتا سکتے ہیں. ورنہ جب تک وہ چھپ کر کوئی غلطی کرتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ اس کی غلطی کو چھپا کر رکھیں. ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور اسے اللہ رب العزت اچھے کام کی طرف توفیق دے دے. ایک اہم بات یہ ہے کہ بد ظنی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا. ایاکم والظن، اللہ کے رسول نے فرمایا. چوتھی چیز سے اللہ نے منع فرمایا ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو. تجسس کے معنی
کہ کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑو. عیب کہ کس کے اندر کیا عیب ہے، اس کے اندر کیا برائی ہے، اس کے پیچھے پڑنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا. کہ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ مسلمان آپس میں اچھے تعلقات قائم رکھیں، اچھائیوں کی تعریف کریں. کہ کس کے اندر کیا برائی ہے، یہ اس کے پیچھے لگ جانا، اس کے برائیوں کے پیچھے لگ جانا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، کسی کی برائی اس کے پیٹھ کے پیچھے نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہے گا کہ مردار بھائی کے گوشت کو کھائیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود کہا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم ہرگز پسند نہیں کرو گے. تو اسی طرح غیبت کرنا کہ مردار کے گوشت کو کھانے کے، یعنی جو مردار ہے، مر گئے، اس کے گوشت کو کھانے کے برابر ہے. اور غیبت کس قدر بڑی برائی ہے، کس قدر بڑا گناہ ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کچھ بات کہہ دی. دونوں سوکن ہیں. ام المؤمنین عائشہ نے صفیہ کے تعلق سے کچھ کہا، یعنی کہا کہ صفیہ پست قد عورت ہے، اللہ کے رسول کے سامنے کہہ دیا. اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ام المؤمنین سے بات سنی تو انہیں ام المؤمنین کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً، تم نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے اگر اس کو سمندر کے پانی سے ملا دیں تو سمندر کا پانی بھی کڑوا ہو جائے گا. یعنی ایک کلمہ انہوں نے کہا کہ وہ تو پست قد ہے. تو اللہ کے رسول نے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ غیبت ہے، اللہ رب العزت اسے ناپسند کرتے ہیں، اور اس کا اثر اس قدر خطرناک ہوگا کہ سمندر میں بھی اس کو ملا دیں تو سمندر کا اتنا زیادہ پانی بھی کڑوا ہو جائے گا، اور یہ غیبت سمندر کے پانی پر زیادہ اثر کر جائے گا. تو اسلام ہمیں جو جس طرح زندگی گزارنے کا جو طریقہ سکھاتا ہے، اس میں ہمیں بہت ساری برائیوں سے، غلط عادتوں سے روکتے ہیں، جن میں سے مذاق اڑانے سے رکنا ہے، اور دوسری بات برے القاب سے رکنا ہے، بدزنی سے رکنا ہے، تجسس دوسروں کا عیب تلاش کرنے سے رکنا ہے، اور غیبت سے رکنا ہے. یہ 5 چیزیں ہیں جسے حجرات میں ہمیں منع فرمایا گیا کہ انسان اس طرح کی برائیوں سے اگر بچ جائیں تو اس کے اخلاق بہتر ہو جائیں گے، اس کا رہنے کا انداز، اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ بہتر ہو جائے گا، سب اس سے اچھے تعلقات رکھیں گے. اگر کوئی آدمی ان برائیوں میں ملوث ہو جائے تو اس کے اخلاق بھی متاثر ہوں گے، اس کے رہنے کا طریقہ بھی متاثر ہوگا، اور اس کے خاندان والے بھی اس سے متاثر ہوں گے. یہ چند اہم واقعات تھے. آج جو آیتیں پڑھی گئیں ان میں سے ایک اہم آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ سورہ حدید کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا مؤمنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ نے جو حق نازل کیا ہے اس کے سامنے اپنے دل کو کمزور نرم کر لیں. یہ آیت اس کے تعلق سے پیچھے ایک واقعہ ہے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عابد. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ زندگی کے شروعات میں یہ بہت بڑے چور تھے، ڈاکو تھے، اور ڈاکو رہنے کی وجہ سے یہ لوگوں پر ناحق ظلم کیا کرتے تھے، لوگوں کے مال ہڑپ لیا کرتے تھے. اور یہ ان کے تعلقات، غلط تعلقات لڑکیوں سے بھی تھے، اور ایک لڑکی سے ان کی محبت ہو گئی تھی. ایک مرتبہ اس لڑکی سے ملنے کے لیے غلط طریقے سے یہ کسی گھر کے اوپر سے چل کر جا رہے تھے. تو اس وقت جب یہ کسی گھر سے گزرے تو گھر میں کوئی آدمی تلاوت کر رہا تھا اس آیت کو أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کہ ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حق نازل کیا ہے ان کے سامنے نرم ہو جائیں. کیا ابھی توبے کا وقت نہیں آیا؟ تو جیسے ہی فضیل ابن عیاض نے یہ آیت سنی تو کہا بلا، کیوں نہیں، اب وقت آ چکا ہے. فوراً وہ واپس آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، سارے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور مکہ اور مدینہ آ کر عبادت میں لگ جاتے ہیں. اور ان کے تعلق سے آتا ہے کہ عابد الحرمین کہتے ہیں کہ برائیوں کو، گناہوں کو، غلط تعلقات کو، ساری چیزوں کو چھوڑ کر
ایسی عبادت میں پابندی کے ساتھ لگ گئے کہ ان کی عبادت کی شہرت لوگوں میں ہو گئی اور ان کا لقب یہ ہو گیا عابد الحرمین، ہمیشہ مکہ اور مدینہ میں عبادت کرنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار کسی کو آزماتے ہیں، برائیوں میں ملوث کر دیتے ہیں۔ جب اس کے لیے حق واضح ہو جائے تو اگر کوئی بندہ حق کو قبول کر کے اللہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتے ہیں اور اسے اتنی توفیق دیتے ہیں کہ اس کی زندگی دوسروں کے لیے نصیحت والی، دوسروں کے لیے عبرت والی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، فضیل ابن عیاض نے برائیوں کو چھوڑا، غلطیوں کو چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اس طرح بدلا کہ وہ نیک لوگوں میں شمار ہونے لگے، سعادت مندوں میں شمار ہونے لگے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہمیشہ دعا ہوتی، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر، نیکی پر ثابت قدم رکھ۔ کب دل برائی کی طرف جائے، کب نیکی کی طرف آئے، یہ نہیں معلوم۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں انگلیوں کے درمیان ہے، اس کو جیسے چاہے اللہ تعالیٰ پلٹتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتے ہیں تو برائی سے اس کے لیے نیکیوں کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نیکیوں میں پابندی کی وجہ سے غرور کا، کبر کا شکار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کے راستے سے پھیر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ پروردگار مجھے استقامت عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، مجھے دین پر قائم رکھ، مجھے نیکیوں کی طرف توفیق دے اور مجھے موت تک نیکیوں پر جمے رہنے کی توفیق دے۔ اس بات کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ چند اہم باتیں تھیں جس کو میں بیان کرنا مناسب سمجھا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، پروردگار ہمارے دلوں کو نیکیوں کے لیے ثابت قدم کر دے، جب تک ہمیں زندگی عطا فرمائے، نیکیوں میں آگے بڑھنے، اسلام پر قائم رہنے، باقی رہنے کے ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔